السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً أَوْ كَمَا قَالَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، قریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس برکت اور با مقصد مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ مجلس صرف رسمی اجتماع نہیں بلکہ فکر کی درستگی، نیت کی اصلاح اور عمل کی تعمیر کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف معلومات کے طور پر نہیں پڑھتے بلکہ ہدایت کے طور پر سیکھتے ہیں، تاکہ جو بات کانوں تک آئے وہ دل میں اترے، اور جو دل میں اترے وہ کردار میں ڈل جائے۔ تو علم کی اصل قدر اسی وقت سامنے آتی ہے جب وہ عمل کی شکل اختیار کر لے، اور عمل کی خوبصورتی تب ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا باب نمبر 66 ہے، حدیث نمبر 225 ہے، یعنی 225 ہے، حج تمتع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی جمرۃ نصر بن عمران الزبئی قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، قال وكأن أناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال اللہ اکبر سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو جمرہ نصر بن عمران زبئی سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا، انہوں نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا۔ میں نے ان سے قربانی کے بارے میں پوچھا، فرمایا اس میں اونٹ یا گائے یا بکری یا خون میں شراکت ہوگی، تو کہتے ہیں گویا لوگوں نے اسے مکروہ سمجھا تو میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ اعلان کر رہے ہیں اور حج مبرور اور حج تمتع قبول۔ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا، انہیں یہ بتایا تو انہوں نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی ابو القاسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ابو جمرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حج کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں بہتر ہے کہ حج تمتع کرو۔ حج تمتع یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا جائے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ یعنی فائدہ ہوتا ہے نا، یعنی انسان جو ہے وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ حج تمتع کرنا ہے، تو وہ پہلے جاتا ہے، یعنی خانہ کعبہ میں سعودیہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جا کے عمرہ کرتا ہے، عمرہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ احرام وغیرہ کھول لیتا ہے، تو اس پر جو یعنی چیزیں حرام ہوتی ہیں اب یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنے کے بعد اب وہ دوبارہ جو ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب وہ اس زمرے میں نہیں رہتا، کیونکہ اس نے پہلے تو وہ محرم تھا، یعنی احرام کی حالت میں تھا، اب اس نے احرام کھول دی ہے عمرہ ادا کرنے کے بعد۔ اب جب پھر حج کی یعنی ڈیٹ آئے گی 8 ذی الحجہ کو، پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ حج کے لیے احرام باندھ لے گا، پھر اس پر جو ہے وہ قیدیں وغیرہ لگ جائیں گی جو یعنی شریعت نے لگائی ہوئی ہیں۔ تو اگر انسان صرف حج کے لیے احرام باندھتا ہے تو پھر اس کو حج وہ جو احرام نہیں وہ کھولنا نہیں پڑے گا، یعنی وہ
باندھا رکھے گا تو اس سے انسان کو جو ہے وہ دیگر کاموں میں کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اگر وہ حج تمتع کے لیے کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی دوبارہ پھر سن لے، حج تمتع یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا جائے۔ تو اس درمیانی مدت میں چونکہ ہر وہ جائز چیز جو استعمال کرنے کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تو حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے یعنی فائدہ اٹھانا۔ تو پھر اس نے حضرت عباس سے ہدی کے جانور کے بارے میں دریافت کیا۔ ہدی مطلب یعنی قربانی کے جانور کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا اونٹ سب سے بہتر ہے، پھر گائے، پھر بکری۔ اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں 7 افراد اور بکری میں صرف ایک کی طرف سے ہوگی۔ تو لہٰذا ابو جمرہ نے حج تمتع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسی دوران اسے خواب آیا کہ لوگ اعلان کر رہے ہیں حج مقبول ہو گیا، حج تمتع کو اللہ کے ہاں قبول کر لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں آنکھ کھلی تو حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور انہیں اب جا کے اپنا خواب بتایا۔ انہوں نے خوشی سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس حدیث سے یہ حکام نکلتے ہیں کہ عمرہ حج کے مہینوں میں کرنا جائز ہے، یعنی حج کے مہینوں میں بھی عمرہ کرنا جائز ہے، اور حج تمتع کرنا زیادہ افضل ہے، یعنی اس سے انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول لیتا ہے، اس پر جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ یعنی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حدیث سے مراد اونٹ یا گائے ہے۔ ان دونوں جانوروں میں قربانی کے حوالے سے شراکت جائز ہے۔ اونٹ میں 10 حصے اور گائے میں 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بکری، دمبا، مینڈا وغیرہ ہے تو اس میں ایک ہی شخص جو ہے وہ یعنی شامل ہوگا یعنی حج کے موقع پر۔ اسی طرح حق بات تک پہنچنے یا درست عمل کے سر انجام دینے پر خوشی کا اظہار یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ نیک عمل کی توفیق ملنے پر خوش ہونا اللہ کی نعمت پر اظہار مسرت کے مترادف ہے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح اس سے یہ بھی پوائنٹ نکلتا ہے کہ خواب کے ذریعے بعض اوقات عمل کی جہت کا اشارہ بھی مل جاتا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے، کیونکہ خواب کی بھی 3 قسمیں ہیں نا۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک خواب وہ ہوتا ہے جو انسان معمول یعنی عمومی کام کرتا ہے زندگی بھر یا دن بھر میں معمولات کے مطابق، تو وہ رات کو اسی کے متعلق اس کو خواب آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ خواب کی یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ اسی طرح حدیث نمبر 226 ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ الی الحج واحدى فساق معه الهدي من ذی الحلیفہ وبدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لمبی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں حج کے ساتھ عمرہ کیا، یعنی حجۃ الوداع میں حج کے ساتھ عمرہ کیا اور قربانی دی۔ آپ یہ قربانی ذوالحلیفہ سے اپنے ساتھ لے گئے، یعنی ذوالحلیفہ میقات ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، یعنی 5 میقات ہیں۔ تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے اور پھر حج کے لیے لبیک پکاری، یعنی نیت کی عمرے کے لیے پھر حج کے لیے۔ تو لوگوں میں سے بعض ایسے تھے جو قربانی کا جانور ذوالحلیفہ سے اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور بعض ایسے تھے جو نہ لے جا سکے، یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لے کے جا سکے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ آ گئے تو انہوں نے لوگوں کو ارشاد فرمایا جو تم میں سے قربانی لایا ہے وہ حلال نہ سمجھے اس چیز کو جو اس پر حرام کی وجہ سے حرام ہو چکی ہے، یعنی جو اس پر احرام باندھنے کی وجہ سے حرام ہو چکی ہے، یعنی وہ اپنا احرام نہ کھولے یہاں تک کہ وہ اپنا حج پورا کر لے۔ اور جو قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہیں لا سکا تو وہ بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرے۔ تو یہاں سے سٹارٹ کرتے جی، تو بات ہو رہی تھی، اور جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لا سکا تو وہ بیت اللہ کا طواف کرے گا اور اسی طرح صفے مروہ کے درمیان سعی کرے، اور وہ اپنے بال کترا دے اور احرام کھول دے، پھر وہ حج کے لیے جو ہے وہ احرام باندھے گا اور قربانی دے گا۔ اور جو قربانی جو ہے وہ نہ دے سکے تو وہ حج کے دنوں میں 3 دن روزے رکھے، اور جب وہ اپنے گھر واپس لوٹے تو 7 روزے رکھے گا، یعنی ٹوٹل جو ہے وہ 10 روزے رکھے گا، 3 یعنی حج کے دنوں میں اور 7 جب وہ اپنے گھر واپس لوٹ آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا، جب آپ مکہ معظمہ میں تشریف لائے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، یعنی اس کو استلام کیا، پھر جو ہے وہ 7 میں سے 3 چکر دوڑ کر لگائے، یعنی رمل کیا پہلے 3 چکروں میں، اور 4 چکر آہستہ چلے۔ جب آپ نے بیت اللہ کا طواف پورا کر لیا تو مقام ابراہیم کے پاس جو ہے وہ 2 رکعت ادا کی، پھر سلام پھیرا اور پلٹے، اور صفا مروہ پہاڑی کے پاس آئے، یعنی اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، پھر احرام نہ کھولا یہاں تک کہ اپنا حج پورا کیا، اور آپ نے قربانی کے دن قربانی کا جانور ذبح کیا، پھر پلٹے اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر ہر چیز حلال ہو گئی جو حرام ہوئی تھی۔ اور کیا جس طرح کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں نے قربانی دی اور قربانی کا یعنی جانور جو ہے وہ ساتھ لائے۔
تو یہ حدیث کا ترجمہ تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو پہلے آپ نے ذوالحلیفہ میقات پر پہنچے، وہاں پر عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھا، یعنی نیت کر لی حج کے لیے بھی اور عمرے کے لیے، تو اور وہیں سے قربانی کا جانور اپنے ہمراہ لے لیا۔ تو بعض لوگوں نے اس طرح حج کران کا احرام باندھا اور قربانی کے جانور اپنے ہمراہ لے لیے۔ جب یہ لوگ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو حضرات قربانی کے جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ حج کران کی نیت کریں اور وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہیں کھولیں گے، تو حج کرنے کے بعد قربانی دیں گے پھر احرام کھول سکیں گے، اور جو حضرات قربانی کی جانور اپنے ساتھ نہیں لا سکے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیں اور حج کا احرام 8 ذی الحجہ کو باندھیں، یہ ان کا حج تمتع ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ حکام نکلتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کران کیا، یعنی آپ نے جو ہے وہ حج کران کیا۔ حج کران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا بلکہ حج بھی کیا ہے اور پھر حج کرنے کے بعد جو ہے وہ احرام کھولے۔ تو حج کی 3 اقسام ہوتی ہیں، یعنی حج کی 3 قسمیں، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج کران اور ایک ہے حج مفرد۔ تو حج تمتع کہتے ہیں اس میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور پھر حج کا درمیانی ایام میں حلال چیزوں سے استفادہ کیا جاتا ہے، یعنی عمرہ کرنے کے بعد کھول دیا جاتا ہے پھر حج کے لیے دوبارہ باندھ لیا جاتا ہے۔ تو حج کران ہوتا ہے، اس میں عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ جب تک حج جو ہے وہ مکمل نہ کر لیا جائے۔ تو حج مفرد ہوتا ہے جس میں صرف حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، صرف حج کے لیے جو ہے احرام باندھا جاتا ہے، اسے حج مفرد کہتے ہیں۔ تو جو حج میں قربانی نہ دے سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، 3 حج کے ایام میں اور 7 اپنے گھر پہنچ کر۔ تو طواف کا آغاز جو ہے وہ حجر اسود کے استلام سے کیا جائے، یعنی حجر اسود کو یعنی سلام کر کے اشارہ کر کے جو ہے وہاں سے کیا جاتا ہے۔ تو طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جائے اور باقی 4 چکر معمول کے مطابق لگائے جائیں۔ رمل مین ہوتا ہے یعنی پہلے 3 چکر جو ہیں وہ یعنی تیزی کے ساتھ لگائے جائیں۔ اسی طرح طواف کے اختتام پر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی طواف مکمل 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو طواف قدوم کے بعد جو ہے وہ صفا مروہ کے مابین سعی کی جاتی ہے، تو یہ سعی جو ہے وہ حج کا رکن بھی ہے۔ اسی طرح طواف اور سعی کے مابین جو ہے وہ یعنی اس کو طواف کرنے کے بعد ہی فوراً جو ہے وہ سعی کی جائے گی۔ تو طواف افاضہ یہ بھی حج کا رکن ہے، یعنی واپسی پر جب واپس لوٹتے ہیں تو طواف افاضہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی حج کا رکن ہے۔ طواف افاضہ کے بعد احرام کھول دیا جائے۔ اسی طرح حدیث نمبر 227 ہے، ان حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شعن الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من عمرتك فقال انی لبت راسی وقلدت ہدی فلا احل حتى انہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں کی شان ہے کہ وہ عمرہ کر کے حلال ہو گئے ہیں اور آپ نے احرام نہیں کھولا۔ آپ عمرے کی ادائیگی کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی تلبید کی ہے اور اپنی قربانی کو قلادہ پہنایا ہے، اس لیے میں احرام نہیں کھول سکتا یہاں تک کہ قربانی کر دوں۔ تو نبی کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا، یعنی حج جو ہے وہ کران کیا، تو عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا، قربانی کا جانور اپنے ہمراہ لیا، اپنا سر جو ہے وہ گوندھ لیا تاکہ بال جو ہے وہ منتشر نہ ہوں، یعنی جو ہیں وہ بکھرے نہ، تو اس لیے کہ احرام کی مدت جو ہے وہ لمبی ہوگی، یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں میں کھولنا تو اس کی جو ہے وہ لمٹ جو ہے وہ لمبی ہوگی، یعنی حج بھی ساتھ کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی اس طرح احرام باندھا، لیکن بعض نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیے ہیں اور آپ نے احرام نہیں کھولا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے سر کی تلبید کر لی ہے اور اپنی قربانی کے جانور کو قلادہ پہنا دیا ہے۔ قلادہ کا مطلب ہوتا ہے ہار پہنا دی ہے، اس لیے اب میں حج ادا کرنے کے بعد ہی احرام کھول سکوں گا، یعنی میں نے حج جو ہے وہ کران کی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ احکام نکلتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کران کیا، یعنی عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھا،
اسی طرح حج کے موقع پر دور سے بھی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا جا سکتا ہے اور وہاں نزدیک سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو قربانی کے جانور کو قلادہ پہنایا جا سکتا ہے یعنی ہار وغیرہ، تاکہ لوگ اس کا احترام کریں اور لوگوں کو پتہ چل جائے یہ یعنی حج کا جو ہے وہ جانور ہے۔ تو اسی طرح بالوں کو بکھرنے سے بچانے کے لیے ان کی تلبید بھی کی جا سکتی ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ یعنی وہ بال بکھرے نہ، ایک جگہ پہ اکٹھے کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے۔ تو جو شخص حرم کے باہر سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے وہ حج مکمل کرنے کے بعد احرام کھولے گا، یعنی حج مکمل کرنے کے بعد احرام کھولے۔ تو جو قربانی کا جانور اپنے ہمراہ نہ لائے اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھے، عمرے کے بعد اسے کھول دے، پھر حج کا احرام باندھے، اور اسے حج تمتع کہتے ہیں، جیسے اس میں جو ہے پیچھے ہم نے وضاحت بھی کی ہے۔ تو حدیث نمبر 228 ہے، ان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال انزلت آیت المتعۃ فی کتاب اللہ ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات فقال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال أنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة بمان متعة الحج وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مات ولہما بیمانا۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتی ہیں کہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں حج تمتع کی آیت نازل ہوئی اور ہم نے حج تمتع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا، یعنی حج تمتع کی ہم نے پیچھے یعنی ڈیفینیشن کر دی ہے کہ حج تمتع وہ ہوتا ہے جس میں عمرہ اور حج جو ہے وہ اس کی نیت اکٹھی کی جائے کہ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تو قرآن میں اس کی حرمت کے بارے میں نہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے یعنی، اور نہ ہی آپ نے اس سے منع کی ہے، یہاں تک کہ آپ کی وفات پا گئی۔ تو ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہا۔ امام بخاری کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر ہیں۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ متع کی آیت نازل ہوئی یعنی حج تمتع کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں کیا یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے، اور بخاری مسلم دونوں میں ایک ہی مفہوم کی روایت نہیں ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمران بن حسین حج تمتع کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حج تمتع قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ تو احکام شریعت کی دلالت جو ہے وہ یہی تین بڑے اصول ہیں۔ تو قرآن حکیم میں تو یہ حکم ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی۔ تو کتاب و سنت میں حج تمتع کا ثبوت ملتا ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف کسی کی رائے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو کتاب و سنت کو ہر قسم کے اجتہاد پر فضیلت اور تقدم حاصل ہے، شرعی احکام کے اسرار و رموز کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح باب نمبر جو ہے وہ 67 ہے، ہدی کے بارے میں ہے۔ ہدی مطلب ہوتا ہے کہ قربانی کے حوالے سے احادیث وغیرہ آ رہی ہیں۔ تو حدیث نمبر 229 ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قتلت قلائد فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدینہ فما حرم علیہ شیء کان له حلالا۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانی کے جانور کے قلادے بٹے یعنی ہار بٹے، پھر آپ نے نشان لگایا اور اسے قلادہ پہنایا یا میں نے پہنایا، پھر آپ نے اسے بیت اللہ کی طرف بھیج دیا اور خود مدینہ میں قیام پذیر رہے، آپ پر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی جو حلال تھی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ آپ نے اگر خود نہ جانا ہوتا تو قربانی کے جانور کو نشان لگا کر اس کے گلے میں قلادہ پہنا کر یعنی ہار پہنا کر بیت اللہ کی طرف روانہ کر دیا کرتے تھے، تاکہ وہاں کے باشندے استعمال کر سکیں۔ قربانی کے جانور کو نشان اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں یہ قربانی کا جانور ہے، اس کی تعظیم جو ہے وہ کریں۔ تو یہ یعنی نشان لگانے کا مطلب اور اس طرح اس کے گلے میں ہار پہنانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے لوگ جو ہے وہ اس قربانی کے جانور چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر لوگ جہاں جس طرف بھی جاتا لوگ اس کو جو ہے وہ ہانک کے جو ہے مکہ کی طرف اس کا رخ کر دیتے، یعنی لوگوں کو پتہ ہوتا یہ جو جانور ہے یہ قربانی کا جانور ہے، تو کوئی اس کو جو ہے اسی کی سب لوگ تعظیم کیا کرتے تھے۔
یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ لگا اس نے جو ہے وہ اس کو لیا اور اس کو ذبح کر کے کھا پی لیا، نہیں، اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ جہاں سے بھی وہ دیکھتے کہ جانور گزر رہے ہیں اس کی جو ہے وہ رخ جو ہے وہ مکہ کی طرف کر دیا کرتے تھے، اس لیے نشان لگایا جاتا تھا اور اس کے گلے میں ہار پہنایا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کا جانور بیچنے کے بعد یعنی محرم نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ پہلے کی طرح اپنے معمولات جو ہے وہ جاری رکھتے تھے۔ یعنی اگر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے نہیں گئے، اگر آپ نے جانور بیچ دیا تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ پر جو ہے وہ احرام کی جو پابندیاں وہ لگیں گی، نہیں، بلکہ آپ جو ہے وہ اپنے معمولات کے مطابق وہ جاری رکھتے، یعنی خوشبو لگاتے، سلے ہوئے کپڑے پہنتے، ازواج مطہرات سے علیحدگی بھی اختیار کرتے، غرض ہے کہ جو چیز آپ کے لیے عام دنوں میں حلال ہوتی وہ قربانی کے جانور مکہ معظمہ کے جانور روانہ کرنے کے بعد بھی بدستور حلال رہتی تھی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ احکام نکلتے ہیں کہ دور دراز کے شہروں سے قربانی کا جانور بیت اللہ کی طرف بیچنا جائز ہے، خواہ وہ قربانی دینے والا اس جانور کے ہمراہ نہ بھی ہو۔ تو یہ مساکین کے لیے صدقہ، بیت اللہ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بیچا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں یعنی وہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے نہیں بیچ سکتا، نہ ہی وہ یعنی پابندی ہے، نہ ہی جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ لوگ وہاں پہ جو ہیں حج کے لیے جو لوگ حاجی جاتے ہیں وہ بھی جب پیسے وغیرہ پے کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ان کا وہ سارا وہ کٹوٹی وغیرہ کر لیتے ہیں جانوروں کے اس حوالے سے۔ اس طرح اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ دور دراز کے شہروں سے قربانی کا جانور بیت اللہ کی طرف بیچنا جائز ہے، خواہ قربانی دینے والا اس جانور کے ہمراہ نہ بھی ہو۔ تو یہ مساکین کے لیے صدقہ ہے، بیت اللہ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بیچا جاتا ہے۔ تو قربانی کے جانور پر نشان لگانا یا اس کے گلے میں قلادہ پہنانا یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ قربانی کا جانور بیت اللہ کی طرف روانہ کرنے سے یعنی بیچنے والا محرم نہیں ہو جاتا، یعنی اس پر احرام کی پابندیاں نہیں لگتی۔ تو قربانی کے لیے کسی دوسرے کو وکیل مقرر کرنا بھی جائز ہے۔ قربانی کا جانور نشان لگا کر اس کے گلے میں قلادہ پہنا کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ کیا جائے تاکہ ہر دیکھنے والا پہچان جائے یہ واقعی قربانی کا جانور ہے۔ حدیث نمبر 230 ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ غنما، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بیت اللہ کی طرف بکری کی قربانی بھیجی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً قربانی کے لیے اونٹ بیت اللہ کی جانب روانہ کیا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ آپ نے بکری بھی روانہ کی، تو بیت اللہ شریف کی طرف قربانی کے لیے بکری روانہ کرنا بھی جائز ہے۔ عربوں کے نزدیک اونٹ سب سے زیادہ قیمتی جانور جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کی قربانی کو بھی زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 231 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجلا یسوق بدنة قال ارقبها قال انها بدنة قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قربانی کے اونٹ کو ہانکے لیے جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اونٹ پر سوار دیکھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دوسری یا تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تجھ پر افسوس ہے، اس پر سوار ہو جاؤ۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اونٹ کو ہانک کر لے جا رہے ہیں اور خود پیدل چل رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ بھائی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، میں تعظیمہ اس پر سوار نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اس پر سوار ہو جاؤ۔ جب دیکھا کہ پھر بھی وہ سوار ہونے سے ہچکچا رہا ہے تو پھر آپ نے تھوڑے سے سخت لہجے میں اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر سوار کیوں نہیں ہوتے۔ تو جب کہ یہ حکم دیا گیا تب وہ اس پر سوار ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو قربانی کے اونٹ پر سوار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا۔ تو عربوں کے ہاں قربانی کی جانور کی تعظیم اور احترام کا تصور پہلے سے جو ہے وہ جاری تھا، تو اسلام نے آ کر اس میں اضافہ کر دیا۔ تو قربانی کی جانور جو ہے اس سے بوقت ضرورت جو ہے وہ فائدہ اٹھانا شرعاً جائز ہے۔ مثلاً قربانی کی جانور پر سواری کرنا یا اس کا دودھ حاصل کرنا یا اون وغیرہ حاصل کرنا یہ بھی جائز ہے۔ تو واقف اپنے واقف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، واقف جو ہے اپنے جو وقف کردہ چیز سے اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 232 ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال امرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها ولا اوتی الجزار منها شيئا وقال نحن نؤتيه من عندنا۔
حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی قربانیوں کی نگرانی کروں، اور یہ کہ ان کے گوشت، چمڑے اور ان کی جو یعنی کمر پر ڈالنے والی زین وغیرہ ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں، اور ان میں سے کوئی چیز کساب کو نہ دوں، اور فرمایا اسے ہم اپنے پاس سے دیتے ہیں۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ معظمہ تشریف لائے، آپ کے ساتھ قربانی کے لیے 100 اونٹ تھے، یعنی قربانی کے لیے آپ علیہ السلام 100 اونٹ لے کر آئے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب یمن سے تشریف لائے، وہ بھی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے۔ نبی علیہ السلام نے یعنی 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، یعنی 63 اونٹ جو ہے نبی علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی اونٹ قربان کرنے کے لیے حضرت علی کو حکم دیا، اور ساتھ ہی انہیں یہ حکم بھی دیا کہ ان تمام جانوروں کا گوشت کھا لیں، اور باقی ان سے متعلقہ اشیاء جو ہیں، یعنی جو ان کے اوپر جھول وغیرہ ہوتی ہے، رسی وغیرہ ہوتی ہے، یہ غربا مساکین میں تقسیم کر دی جائے۔ ان میں سے کوئی چیز اجرت کے طور پر جو ہے، یعنی مزدوری کے طور پر کساب کو نہ دی جائے، اسے مزدوری ہم اپنے پیسے سے دیں گے۔ تو یعنی اگر گنجائش ہو تو زیادہ قربانی دینا افضل عمل ہے۔ نبی علیہ السلام 100 قربانی کے جانور جو ہے وہ لے کے آئے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ قربانی کے لیے دوسرے کو وکیل بنانا بھی جائز ہے۔ تو قربانی کے جانور کی کھال کساب کو اجرت میں نہیں دی جا سکتی، اور نہ جانور سے متعلق کوئی چیز مثلاً کلادہ ہار ہے، رسی وغیرہ اجرت کے طور پر کساب کو دی جا سکتی ہے۔ تو کساب کی اجرت قربانی دینے والا اپنی جیب سے ادا کرے گا، یعنی جو کسائی وغیرہ ہوتا ہے اس کو آپ گوشت وغیرہ یا کھال وغیرہ یا اس طرح دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں جانور کے متعلق، تو وہ اجرت کے طور پر نہیں دی جا سکتی، اس اجرت کے طور پر الگ سے جو ہے اپنی جیب سے انسان پیسے دے گا۔ تو قربانی کا گوشت یوں تو سارا ہی گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی سارا بھی انسان استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے انسان حصے کر لیتا ہے 3 تو یہ بھی بہتر ہے۔ ایک حصہ گھر کے لیے استعمال کر لے، دوسرا عزیز و اقارب کے لیے تقسیم کر دیا جائے، اور تیسرا غرباء و مسکین میں تقسیم کر دیا جائے، یا جتنا آپ اپنے گھر کے لیے رکھ سکتے ہیں رکھ لے، باقی جو ہے وہ تقسیم کر دے۔ تو حدیث نمبر 233 ہے، ان زیاد بن جبیر رضی اللہ عنہ قال رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہ قد آتا على رجل قد اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قیاما مقیدة سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زیاد بن جبیر سے روایت ہے کہ کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے پاس آئے جس نے قربانی کے اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے بٹھا رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے اٹھا کر کھڑا کرو اور گھٹنا باندھو، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اونٹ کو بٹھا کر ذبح کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے اسے کھڑا کرو، پھر اس کا گھٹنا باندھو، اور اس کے حلق میں کھڑے ہونے کی حالت میں نیزہ مارو۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا یہ سنت طریقہ ہے، اس طریقے سے اونٹ جلدی ذبح ہو جاتا ہے۔ تو اونٹ کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو ہے گھٹنا باندھا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اس کی حلق میں نیزہ مارا جائے گا۔ تو گائے یا بکری کو اس کے بائیں پہلو پر لٹا کر اور اس کا چہرہ قبلہ رخ کر کے ذبح کیا جائے۔ تو ذبح کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے قربانی کے جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑا رحیم و کریم ہے، اس لیے قربانی دینے کے لیے بھی اس نے ایسا حکم دیا جس سے قربانی والے جانور کو یعنی روح آسانی سے نکل جائے، اور اسے جو ہے وہ کوئی تکلیف نہ دی جائے، یعنی آسانی مہیا کی جائے۔ تو دیکھا جائے ان تمام احادیث کا مجموعی لحاظ سے پیغام یہی ہے کہ دین سہولت ہے، تنگی نہیں ہے، اتباع ہے، خود ساختہ سختی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں حج کے طریقوں میں یہ واضح کر دیا ہے کہ تمتع، اس طرح حج قران اور افراد، یہ سب شرعی طریقے ہیں۔ کسی کو ناجائز کہنا وہی درست ہے، وہاں پہ درست ہے جہاں کوئی نص ملتی ہے، کوئی صحیح واضح دلالت یعنی دلیل ملتی ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کا عمل خود سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ احادیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اطاعت، نظم، ادب اور سنت کی پابندی کا نام ہے۔ قربانی کا جانور ہو یا حاجی کا احرام، ہر عمل میں سنت کی پیروی اصل روح ہوتی ہے کہ جانور کو نشان بھی لگایا جائے، قلادہ بھی پہنایا جائے، اس پر ضرورتاً سواری بھی کی جا سکتی ہے، وہ اس کا گوشت کھال حتیٰ کہ ساز و سامان تک اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ تو یہ دراصل ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دین رسم نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔